جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہم نے اپنا ٹاپک جو تھا اس کو مکمل کر لیا تھا، اور آخری بات جو ہم کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دے کر بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت رسول یہ ذمہ داری تھی کہ آپ جو چیز آپ کے سامنے ایسی ہو رہی ہوتی جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے یا جو غلط چیز ہے اس کو روکتے، اور جو صحیح بات ہے اس کو بتاتے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک آیت کا ایک حصہ ہے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ بھی ہے، اس میں بھی یہ چیز بتائی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات پر کافی دلائل موجود ہیں، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے باز رہو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور ان کو یہ کام دے کر بھیجا تھا کہ آپ جو چیز صحیح ہے اس کو حکم دیں، اور جو چیز غلط ہے اس سے روکیں۔ اچھا، کچھ کامن کوسچنز ہیں جو کہ عموماً بہت زیادہ پوچھے بھی جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں کافی بعض دفعہ ہمیں صحیح پتہ بھی نہیں ہوتا، اور لوگ اس چیز کو بار بار پوچھتے بھی ہیں۔ اس میں سے ایک کامن کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے، آپ کے دائیں بائیں بھی، آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے واسطہ پڑا ہو، کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم سنت تو ہم مانتے ہیں لیکن ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ سنت ٹھیک ہے، ہم سنت کو لے لیتے ہیں، وہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن حدیث کو نہیں، ہم حدیث کا کوئی ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح ان اصطلاحات کو اس طرح استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس وقت ایک اسٹوڈنٹ یا ایک عام بندہ جس کو ان الفاظ کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا کوئی ڈفرینس ہے، یا اگر ہے تو کیا ہے، اور کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ میں سنت کو تو مان لوں اور حدیث کا انکار کر دوں۔ تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ تو اس کو تھوڑی سی سمپل وے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حدیث جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں، یہ چین اور ٹیکسٹ کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی چین، جس طرح ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو راوی ہوتے ہیں جو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک چین بنی ہوتی ہے، اور ہر ایرا کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک ایک راوی نے سنا، اور ایک اس سے پھر اس سے سنا، اور پھر اس سے سنا، اور پھر اس سے سنا، یعنی اپنے استاد سے سنا، پھر انہوں نے اپنے استاد سے سنا، اور کرتے کرتے یہ پوری چین بنتی ہے۔ تو یہ چین اور ٹیکسٹ کا نام ہوتا ہے۔ تو چین جو ہوتی ہے، جو سند جس کو ہم بولتے ہیں، وہ پہلے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے متن جس کو ہم ٹیکسٹ بولتے ہیں تو وہ بعد میں آتا ہے۔ تو حدیث، پہلے تو یہ چیز ایک واضح ہونی چاہیے کہ حدیث جو ہے وہ چین اور ٹیکسٹ کا نام ہے، ان دونوں سے مل کر بنتی ہے، اور حدیث جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ جو راوی ہوتے ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے جس کو ہم متن کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیکسٹ ہوتی ہے، یا کوئی صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل جو ہوگا جو ان کے سامنے ہوا ہوگا اس کو بیان کر رہے ہوں گے۔ تو چین ہوگی تو ٹیکسٹ پیش ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ چین کے بغیر ٹیکسٹ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چین ہوگی تو ٹیکسٹ پیش ہوگی، چین کے بغیر ٹیکسٹ نہیں چلتا۔ تو چین جو ہے وہ اب کتابوں کے اندر آ چکی ہوئی، اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو شروع دور پہ جو مسلمان تھے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، انہوں نے بہت کام اس کے اوپر کیا، اور اب وہ جو ہے چین جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے ہر جگہ اب پوری چین جو ہوتی ہے نا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ آپ کی جو بک ہے نا اتباع سننا، اس کے اندر بھی چین نہیں لکھی ہوئی، صرف آخری جو راوی ہے ان کا نام ہے، اور حدیث جو ہے وہ بیان کر دی، کیونکہ چین کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ اس کا ریفرنس آپ کو دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس کا ریفرنس دیکھنا ہے آپ وہ اس ریفرنس کو جو بک نمبر اور بک کا نام اور حدیث نمبر جو دیا ہوا آپ اس کو کھول لیں اور اس میں سے وہ چیک کر لیں، تو وہ آ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو ہے حدیث جو ہے وہ چین اور ٹیکسٹ سے مل کے بنتی ہے، اور اس حدیث سے پھر ہم جو مسئلہ اخذ کرتے ہیں
جو اس سے اصول نکالتے ہیں، جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے سے میرے خیال سے آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں سنت کو مانتا ہوں اور اس کو تو عمل کرتا ہوں لیکن میں حدیث کو نہیں مانتا، تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس شخص کو علم ہی نہیں ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے بھی کہ نہیں، اگر فرق ہے تو وہ کیا ہے، تو اس کو خود بھی نہیں پتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا کامن کوشچن اکثر جو ہوتا ہے، ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی ایک، اس سے اکثر لوگ بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، تو پھر اگر اس نے کوئی اچھا طریقہ نکال لیا تو پھر ہم بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی کافی ڈیٹیل سے ہم آگے پڑھیں گے، تو لیکن جنرلی یہی ہے کہ کسی نے دین کے اندر کوئی جو ہے وہ چیز نکال لی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں۔ اب اچھا طریقہ جو یہاں پر کہا گیا ہے، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی تو پھر بدعت بھی تو یہی ہے۔ تو اس میں اچھے طریقے سے مراد ہے کہ کسی نے کوئی اچھی چیز شروع کی، مثلا اچھی اس نے کوئی تعلیم شروع کی، کوئی کسی کا کوئی اخلاقی طور کے اوپر کسی کی کوئی اصلاح کر دی، کسی کو کوئی اس کو بےایمانی سے یا جھوٹ کے کام سے یا کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے اس سے بچا لیا، تو اس طرح کا کوئی کام شروع کر دیا۔ اور اسی طرح کوئی اچھا کسی کو کام بتا دیا، تو وہ جو ہے وہ چیز ایک شروع ہو جائے گی، اس پر عمل شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے فیملی میں کسی شخص کو، کسی کو آپ نے کوئی اچھی بات بتا دی کہ بھی یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے، یہ چیز اس طرح سے ہے، اور اس نے اس پر عمل شروع کر دیا، اور پھر اس نے آگے اس کو بتانا شروع کر دیا، تو وہ پھر کرتے کرتے ایک اچھی روایت پڑ جائے گی، تو وہ جو ہے وہ پھر بدعت نہیں ہے، وہ تو آپ نے ایک اچھا کام شروع کیا۔ اب اس میں پھر وہ بھی آ جاتا ہے نا کہ جو کسی سنت کو زندہ کرنا، یعنی کہ کیونکہ بدعتیں جب رواج پا جاتی ہیں تو پھر سنت جو ہوتی ہے وہ ختم ہونی شروع ہوتی ہے، تو کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا، کہ کوئی ایسی سنت کی جس کو لوگ بھول چکے ہیں اور اس نے اس سنت کو شروع کیا، تو پھر اس کے لیے بھی بہت خوشخبری ہے۔ تو یہ بھی وہ اس میں وہ چیز آ جاتی ہے، اس کو بھی بعض لوگ میں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ایک واقعہ ہے، لیکن اس کو میں آپ کے سامنے ابھی ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گی، یہ ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ بدعت کے ٹاپک میں ہے اور اس میں کافی ڈیٹیل ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تراویح جو تھی اس کو باجماعت جب شروع کروایا تھا، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی تھی اور آپ نے کسی وجہ سے اس کو بند کیا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ سے اس کا کیا تھا، اہتمام کیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے بدعت کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو جو لوگ بدعت کو بہت زیادہ وہ اس کے اوپر کرتے ہیں، تو وہ پھر اس عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بہت زیادہ وہ اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا تھا اور کیا وجہ تھی اور اس کا معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سنت تقریری میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کو کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے نا کہ جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپروو کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے خاموشی اختیار کی، یا آپ بعض دفعہ آپ مسکرا دیتے تھے، یا آپ نے اس پہ رضامندی ظاہر کی، تو وہ تو کام جو تھے وہ ہو گئے، اپروو ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے جن کاموں کو منع کیا، روک دیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی لفظ ہے؟ تو اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف جو منع کیا سو منع کر دیا۔ مثال کے طور پہ کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھیں، تو بڑی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی پہلے ہو گئی تھی، تو ایک دفعہ یہ آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کا جو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا وہ تھوڑا سی تھو تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، تو پھر ان کو یہ فرمایا کہ دیکھو جب بچی جوان ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس قسم کے کپڑے پہنے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ صرف اس کا ہاتھ اور چہرہ جو ہے، یا زیادہ سے زیادہ پاؤں نظر آنے چاہیے اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو ایک بات آپ نے غلط دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر
سوچے کہ یہ میں کل بتاؤں گا یا میں اس کے والد کو بتاؤں کہ وہ اس کو منع کرے، تو یہ نہیں، آپ نے ڈائریکٹ ان کو خود بتایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دین دے رہے تھے اور آپ کا کام تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا کہ میں کسی اور موقع پہ جو ہے یہ بات جو ہے وہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے کامن سی یہ چیزیں تھیں جو اس ٹاپک سے نا اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں. تو میں بھی ریکارڈنگ بند کر رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ لوگ کر لیجئے. میں ذرا ریکارڈنگ آف کر دوں.